إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال تعالى في موضع آخر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواہ مسلم. ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، تعریف و توصیف اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ساری جہان کا خالق، مالک اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، ہر عاقل، بالغ اور مسلمان کسی بھی انسان کو اس سے رخصت نہیں ہے. ہر حال میں انسان کو نماز کی ادائیگی کرنی ہے. نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا، یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. ویسے تو پانچوں نمازوں کی فضیلت حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے نماز فجر کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے تمام دن اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے اندر عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن جمعہ کی اہمیت اللہ کے نزدیک اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی طریقے سے پانچوں نماز کی افضلیت اللہ رب العالمین کے نزدیک مسلم ہے، لیکن فجر نماز کی خصوصی اہمیت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اسی لیے حدیث کے اندر بہت ساری خوبیاں، بہت ساری فضیلتیں نماز فجر پڑھنے والوں کے لیے آئی ہیں. سب سے پہلی فضیلت، جو نماز فجر کی ادائیگی کرتا ہے، نماز فجر کو باجماعت ادا کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ
اپنی امانت میں رکھتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ سیکورٹی کے طور پر رکھ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیں، بڑے بڑے لوگ اپنے حفاظتی دستے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حفاظتی دستوں میں چوک ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو انسان کے لیے سیکورٹی متعین کرتا ہے، فرشتوں کی شکل میں کبھی ان سے چوک نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز فجر پڑھنے والا اللہ رب العالمین کے امان میں آتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ اللہ اس بندے کے لیے ایک سیکورٹی گارڈ متعین کر دیتا ہے فرشتوں کی شکل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 1493 نمبر کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز ادا کرتا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اپنے امان میں لے لیتا ہے۔ آج دنیا حیران و پریشان ہے کہ آج مسلمان فجر کی نماز کے لیے بیدار کیوں نہیں ہوتا۔ بابری مسجد جب ہاتھ سے چلی گئی، یہ تصور کیا جا رہا تھا مسلمان اب بیدار ہوگا۔ کورونا آیا، یہ تصور کیا جا رہا تھا مسلمان اب بیدار ہوگا۔ فلسطین کے اوپر ظلم ہوا، یہ تصور کیا جا رہا تھا مسلمان اب بیدار ہوگا، لیکن مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اگر دوسرے وقت کی اہمیت نمازوں کی دی تو فجر جیسے اہمیت رکھنے والی نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیا۔ نوجوان طبقے کو دیکھیے، آدھی رات تک موبائل کے آغوش میں رہتا ہے، سوشل میڈیا پر جڑا رہتا ہے، واٹس ایپ فیس بک کے ذریعہ اپنی نیندوں کو قربان کر دیتا ہے، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان کے لیے فرشتوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر ایسے لوگوں کو بہکانا شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ جو انسان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ متعین کر دیتا ہے، جیسا کہ میں نے صحیح مسلم کی روایت سے واضح کیا۔ دوسری فضیلت نماز فجر با جماعت ادا کرنے والوں کے لیے، ایسا انسان کا تذکرہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس کرتے ہیں۔ جو نماز فجر با جماعت ادا کرتے ہیں ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 کے اندر، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سورج ڈھلنے کے بعد رات کے تاریکی تک نمازوں کی پابندی کیجئے، وقرآن الفجر، اور فجر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ بے شک فجر میں قرآن مجید کو پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا سبب ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں فرشتے انسان کی قرآن مجید سننے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اللہ رب العالمین ان کو نازل کرتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ فجر کی نماز میں فرشتے آسمان سے قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے وارد ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی 555 نمبر کی روایت ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی متعین کر دی ہے۔ دن کے وقت فرشتے متعین ہوتے ہیں، رات کے وقت الگ فرشتے متعین ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں فرشتے آپس میں جدا ہوتے ہیں، ان کے جدا ہونے کا وقت عصر کے وقت ہوتی ہے۔
दिन के फरिश्ते असर के वक्त चले जाते, रात के फरिश्ते असर के वक्त आते, और रात के फरिश्ते फजर के वक्त चले जाते, दिन के फरिश्ते फजर के वक्त आ जाते। दोनों वक्तों में फरिश्ते जमा हो जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब फजर का फरिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हालांकि सब कुछ मालूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से पूछता है कैफा, ऐ मेरे फरिश्तों कैफा तरक्तुम इबादी, ये तो बताओ मेरे बंदों को किस हालत में छोड़ के आए। गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला अपने बंदों के इबादतों की तारीफ, अपने बंदों की खूबी फरिश्तों की जुबान से सुनना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछता है कैफा तरक्तुम इबादी, ऐ मेरे फरिश्तों ये तो बताओ कि जब तुम मेरे बंदों को छोड़ करके आए थे तो किस हालत में थे। अल्लाह के रसूल फरमाते फयक़ूलून, फरिश्ते जवाब देते वतरकनाहुम वहुम युसल्लून वअतैनाहुम वहुम युसल्लून, फरिश्ते कहते हैं कि है मेरे रब, जब मैं उनके पास से आया तो नमाज की हालत में थे, फजर की नमाज अदा कर रहे थे, और जब मैं असर के वक्त गया तो भी नमाज के आलम में थे। क्या मालूम हुआ? फजर की नमाज जो बाजमात पढ़ते हैं उनका तज़किरा अल्लाह ताला फरिश्तों के आवाज में सुनता है। कौन नहीं चाहता कि इंसान का तज़किरा फरिश्तों की जुबानी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हो, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होगा। जब तक कि हम नमाज फजर बाजमात अदा नहीं करेंगे, मुसलमानों की भी हालत बदलने वाली नहीं है। तो दूसरा फायदा नमाज फजर बाजमात अदा करने वालों का यह है कि फरिश्ते ऐसे लोगों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास करते हैं। तीसरा फायदा नमाज फजर बाजमात अदा करने वालों का यह है कि नमाज फजर जन्नत में दाखिल करने की जमानत लेती है। जो शख्स और नमाजों के साथ साथ नमाज फजर की पाबंदी करता है, कुरान मजीद ऐलान करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ऐलान करती है कि ऐसा शख्स को जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज नहीं रोक सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 और 2 के अंदर, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ताक़ीक कि वो मोमिन कामयाब हो गया जिसने अपने नमाजों के अंदर खुशू खुजू बरता। तो वो मुसलमान जो अपनी नमाजों को खुशू खुजू के साथ पढ़ेगा, वो मुसलमान कभी फजर की नमाज बाजमात छोड़ नहीं सकता, और जो मुसलमान फजर की नमाज बाजमात नहीं पढ़ता उसकी दूसरी नमाज खुशू खुजू के साथ नहीं हो सकती। इसलिए कि अगर अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर है, तो मुसलमान कभी फजर की नमाज भी छोड़ नहीं सकता है। तो नमाज फजर इंसान को जन्नत में ले जाने की जमानत लेती है। सही मुस्लिम की रिवायत है, 1437 नंबर की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जहन्नम के अंदर हरगिज हरगिज दाखिल नहीं हो सकता। नबी एक बार कहते काफी था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बार फरमाते हैं कि वो शख्स जहन्नम में दाखिल हो ही नहीं सकता, दाखिल हो ही नहीं सकता जहन्नम में वो शख्स जो सूरज निकलने से पहले नमाज फजर की अदायगी करे और सूरज डूबने से पहले वाली नमाज की बाजमात अदायगी करे, यानी असर और फजर की नमाज। आज मुसलमानों की अक्सर नमाज सूरज निकलने के बाद ही होती है, सूरज निकलने के बाद ही होती है। हालांकि इतने बड़े खजाने फजर के अंदर जो मिलती है, इतना बड़ा मकाम जो अल्लाह के रसूल ने नमाज फजर पढ़ने वालों को दिया है, सिर्फ 10-15 मिनट की नींद के आगोश में इतनी बड़ी कुर्बानियां मुसलमान दे देता है।
دوسری روایت کے اندر صحیح بخاری کی دوسری روایت میں 574 نمبر کی روایت ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈی نمازوں کی یعنی فجر اور عصر کی جس نے پابندی کر لی، نماز با جماعت پڑھ لیا، ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز فجر کی پابندی کرنے والا شخص اس بات کی ضمانت لے لیتا ہے کہ یہ شخص اب جنت کے اندر، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا ایمان صحیح ہے اور نمازوں کی پابندی ہے، تو ایسا انسان جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنا کوئی معمولی عبادت نہیں ہے اور کوئی آسان کام بھی نہیں ہے کہ جو چاہے ہر رات تہجد کی نماز پڑھتا رہے، لیکن اللہ نے ایک آفر رکھا ہے ایسے شخص کے لیے جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ایسا انسان پوری رات قیام کرنے کا ثواب پاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1491 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی تو وہ شخص گویا کہ پوری رات قیام کرنے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ غور کیجئے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے خوش نصیب بندوں کے لیے آفر رکھا ہے جو عشاء کی نماز باجماعت، فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھا فائدہ، آج لوگوں کی شکایت رہتی ہے مولانا گھروں کے اندر سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، بیٹا بات نہیں مانتا، بیوی بات نہیں سنتی، شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے۔ جب نماز فجر کی پابندی ہی نہیں ہوگی تو پھر شیطان گھروں کے اندر نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو شکایت کرتے ہیں مولانا ہماری دعائیں فلسطین کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے بندے، پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھ کہ جو تو دعا کر رہا ہے تیری دعا کے اندر پابندی ہے کہ نہیں ہے۔ فلسطین کے لیے دعا کر رہا ہے لیکن تیری فجر کی نماز غائب ہو رہی ہے۔ تو جب نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو یہ شکوے اور شکایت اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں، شیطانوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے، اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہتے، اپنے گھر کو بچانا چاہتے، اپنی ماں اور بہنوں کو بچانا چاہتے، تو نماز فجر کی پابندی ہر کسی کو کرنی ہوگی۔ صحیح بخاری کی 1142 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان رات کے وقت اپنے بستر پر سو جاتا ہے، شیطان اس کے پاس آ کر کے اس کے سر کے گدی کے اندر 3 گرے لگا دیتا ہے، 3 گرے اس کے اوپر باندھ دیتا ہے اور اس میں پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بندے سو جا، رات بہت لمبی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان رات کے وقت اٹھ گیا، بیدار ہو گیا اور بیدار ہو کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کر لیا، اللہ رب العالمین کو یاد کر لیا، سو کر اٹھنے کی بات کی دعا پڑھ لیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو 3 گرہیں لگائی تھی اس کی 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان اگر اس کے بعد وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور اگر اٹھنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد نماز بھی پڑھ لیا، تینوں کی تینوں گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے پھر ایسا انسان جب صبح کے وقت اٹھتا ہے چاقو چوبند رہتا ہے، ہوشیار اور فرتیلا رہتا ہے، اور جس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا، رات کے وقت سو کر کے نہیں اٹھا، فجر کی نماز میں بھی نہیں اٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا انسان جب صبح کرتا ہے اس کی نفس خبیث نفس ہوتی ہے۔ تو جب ہم رات کے وقت سوتے ہیں شیطان گرہ لگاتا ہے، وہی گرہ لے کر کے ہم صبح اٹھتے ہیں۔ شیطان کا گرہ لگے ہوا آدمی کے اندر بھی، بیٹے کے اندر بھی، بیوی کے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی، جب سب کے اندر شیطان کا گرہ لگا ہوا ہے تو گھر کے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ نماز فجر کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اگر گھروں کے اندر سکون، گھروں کے اندر برکت اور گھروں کے اندر بیداری آنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، گھر کو ایک امن و امان کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں دکان تو بہت چل رہا ہے، آمدنی کا ذریعہ بھی بہت ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن برکت نہیں ہے، گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ لیکن اپنے گریبان کے اندر اس میں کمی کیا ہے؟ برکت کہاں سے ختم ہو گئی؟ اس کے پیچھے انسان غور نہیں کرتا۔ صبح کی فجر نماز پڑھتا جب انسان تو ایسے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ملتی ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والی دعا کو بھی ٹھکرا دیا، اور اس سے زیادہ پیاری آج نوجوانوں کو، مسلمانوں کو نیند ہو گئی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ صبح کے وقت اللہ میری امت کے لوگوں کو برکت نصیب کر، تو اس وقت آج مسلمان سویا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ لیٹ مسلمانوں کی دکان کھلتی ہے، سب سے زیادہ لیٹ کاروبار مسلمانوں کا کھلتا ہے، اور دوسروں کو دیکھیے جن کو کوئی توفیق، کوئی وعدہ نہیں، ایسے لوگ مسلمانوں سے پہلے تجارت میں صبح جڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، گھروں کو برکت چاہتے ہیں، گھروں کے اندر برکت سے مالا مال چاہتے ہیں، تو فجر کے اندر نماز با جماعت کی پابندی کیجیے۔ سنن ترمذی کی 1212 نمبر کی روایت ہے، حضرت صخر الگامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو اول وقت پر، صبح کے وقت میں اللہ میری امت کے لوگوں کو برکت دے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، دعا کیا اللہ کے رسول نے۔ لیکن مسلمان جب برکت کا وقت ہوتا ہے تو نیند کی آغوش میں ہوتا ہے۔ پوچھئے ایسے لوگوں کو جو کورونا کے وقت صبح صبح دکان کھولتے تھے، پورے دن کی کمائی صبح کے وقت حاصل کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کے لوگوں کو صبح کے وقت برکت نصیب کر۔ تو جب صبح برکت بڑھتی ہے تو مسلمان نیند کی آغوش میں ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی 1308 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رحم کرے اس شخص پر جو صبح فجر کے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اپنے بیوی کو بیدار کرتا ہے، اور اگر اس کی بیوی اٹھنے سے انکار کرتی ہے تو پانی کا چھینٹا لے کر کے اس کے منہ پر مارتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے کیا کبھی ہم نے زندگی کے اندر کیا یہ سنت؟ جب ہم نے کیا نہیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جو شخص نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتا ہے، اور اگر اٹھنے سے انکار کرے تو اس کو پانی مار کر کے جگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے انسان کے اوپر رحم کرے، برکتوں سے مالا مال کرے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے خواتین کے اوپر بھی رحم کرے، اپنی برکت کا نزول کرے، جو رات کے وقت اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے۔ خواتین بھی غور کریں، کیا کبھی یہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا، کیا یہ طریقہ اپنایا؟ اگر یہ طریقہ اپنایا نہیں تو بے برکتی کا رونا چھوڑ دیں، گھروں کے اندر سکون کا رونا چھوڑ دیں، جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے خاتون پر رحم کرے جو رات کے وقت اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے۔ اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے، اٹھنے سے منع کرتا ہے، تو پانی لے کر کے اس کے چہرے پر چھینٹا مارتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں نازل کی ہیں، دعائیں دیے۔ تو یہ کچھ فائدے اور فضیلت ہے جو اگر ہم نماز با جماعت فجر کی خصوصی طور پر ادا کریں گے تو ایسے انسان کو یہ برکتیں ملتی ہیں۔ دیکھیے، اپنے بیان سے ایک الگ ہٹ کر کے بیان کہ آج دنیا کے اندر دشمنان اسلام کا پورا فوکس مسجد کے اوپر ہے۔ مسجدوں کو کیسے ویران کیا جائے، مسجدوں کو کیسے قبضے میں لیا جائے اور لے کر کے اس کو تہس نہس کیا جائے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عزم ہے، مسلمانوں کا نے یہ عزم کیا ہے کہ اگر ایک مسجد لی جائے گی تو ہم 100 مسجد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طریقے کا ایک مسجد اندھیری کے اندر جو چھوٹی تھی اس کی توسیع کی جا رہی ہے۔